انتہائی عشق ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے ناظرین۔ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی دلکش ہونے جا رہی ہے ناظرین۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ یہ چلتے ہیں پارٹ نمبر 18 کی طرف۔ میرا یقین کریں بابا جان، میرے کردار میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ اس نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھ حسن افندی کے گھٹنوں پر رکھے۔ وہ اس وقت اپنی تکلیف بھلا چکی تھی۔ اسے اپنے بابا جان کو بتانا تھا کہ وہ برے کردار کی مالک نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی غلط نہیں ہے بابا جان، اس نے نم آواز میں کہہ کر باپ کو دیکھا، پر وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ ہاں ہاں بی بی، تم کہاں غلط ہو؟ غلط تو ہم ہیں جو تمہارا رشتہ ایک عزت دار گھرانے میں طے کرنے جا رہے تھے، پر تم عزت دینے کے قابل ہی ہو نہیں۔ امتلا افندی ڈرامائی انداز میں کہتی اپنے بھائی کے سامنے کھڑی ہوئی، مجھے معاف کر دیجیے گا لالا۔ وہ بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوئی جو خود شاکڈ تھے۔ ہاشم خان نے آج بھری محفل میں ان کے بیٹے کے منہ کو بل کے گرا دیا۔ یہ گھاؤ ہر پچھلے گھاؤ سے زیادہ جان لیوا تھا۔ انہوں نے نفرت سے دور کھڑے ہاشم خان کو دیکھا، جس نے ان کے بیٹے کو اس حد تک لا چھوڑا تھا کہ وہ نفرت میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ غلطی تمہاری نہیں ہے امتل، اس لڑکی کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہی گندا ہے۔ جیسا ماں نے کیا ویسی ہی بیٹی تو وہی کرے گی نا، بابا جان نے نفرت سے بڑے انداز سے کہا۔ ہاشم نے ایک سرد نگاہ ان پر ڈالی۔ اچانک حسن افندی کی آواز نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اونچی آواز میں کہا گیا۔ بابا جان نازلی نے روتے ہوئے انہیں دیکھا۔ نہیں ہوں میں تمہارا باپ، لہجہ بلا کسر تھا، مر گیا، آج سے تمہارا باپ کوئی رشتہ نہیں ہے میرا تم سے نازلی۔ ہاشم خان سپاٹ انداز میں کہہ کر وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ نازلی نے آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کے الفاظ اس کے دل کو لہو سے لت پت کر گئے تھے۔ ماما کے بعد تو آج بابا کے جان ہی اس زندگی بن گئے تھے، اور پر یہ کیسی ہوا چلی کہ جس نے اس کے باپ کو بھی اس سے چھین لیا تھا۔ وہ ان کے بغیر کیسے رہ پائے گی؟ یہ کہیں نہیں جائے گی۔ اچانک بھیڑ سے غصے میں کانپتی آواز گونجی تھی، جس سے سب نے اس طرف دیکھا۔ غصے سے لال پیلا ہوتا جمال آگا آگے بڑھا، اور اس کی جیت کو ہاشم خان نے ایک لمحے میں مات میں تبدیل کیا تھا، پر اب کی بار وہ اس کسی حال میں جیتنے نہیں دے گا۔ اس کی بات پر ہاشم نے دانت پیس کر اسے گھورا۔ امتل افندی جلدی سے جمال آغا کی طرف بڑھی۔ جمال دفع کرو اس بیہودہ لڑکی کو، یہ تمہارے قابل تھی ہی نہیں۔ وہ بت بنی نازلی کو دیکھ کر نفرت سے بولی، میں اس شخص کے ہاتھوں ہار نہیں مانوں گا۔ آپ ابھی اسے کہیں کہ نازلی کو طلاق دے۔ وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ جمال بابا صاحب اس کی طرف بڑھے، پر وہ دیوانہ ہوا خود کو چھڑا کر ہاشم کی طرف لپکا۔ طلاق دے اسے ابھی اور اسی وقت۔ وہ ہاشم کو کالر سے پکڑ کر چلایا۔ ہاشم نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ دفع ہو جو یہاں سے جمال آغا، ورنہ ہاشم نے اسے وارن کیا، ورنہ کیا کرو گے تم؟ جمال آغا نے دھاڑ کر ہاشم کو دھکا دیا۔ ہاشم لڑکھڑا کر سنبھلا، اور پھر اگلے لمحے اس کی بھارے ہاتھ زوردار مکہ جمال کے منہ پر رسید ہوا تھا۔ تمہیں جب تک ڈوز نہ ملے تمہیں چین نہیں آتا جمال آغا، ہاشم نے گھرا کر کہا، جبکہ جمال آغا مکہ کھا کر زمین پر ڈھیر ہوا تھا۔ ہاشم کی بات پر لال چہرے کے ساتھ جھٹکے سے اٹھ کر دوبارہ اس کی طرف بڑھا۔ آج شاید ہاشم کے ہاتھوں اس کے مرنے کا ارادہ تھا، پر اس سے پہلے کہ وہ ہاشم کی طرف بڑھتا، حسن افندی کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ ہاشم خان، تم اپنی بیوی کو لے کر ہمارے گھر سے نکل جاؤ، وہ منہ پھیر کر سپاٹ انداز میں بولے۔ ان کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ جمال آغا نے نفرت سے ہاشم خان کو دیکھا۔ بابا صاحب نے جلدی سے آگے بڑھ کر بیٹے کو تھام کر ریلیکس کرنا چاہا۔ ہاشم نے گھورا اس سائیکو کو دیکھا، آگے بڑھ کر نکاح نامہ اٹھا کر جیب میں ڈالا، پھر نازلی کی طرف بڑھا جو خاموشی سے سر جھکائے زمین پر بیٹھی تھی۔ ہاشم نے اسے تھام کر اٹھایا۔ وہ بے جان گڑیا کی مانند اس کے سہارے پر چلتی آگے بڑھنے لگی۔ وہ شہزادی رخصت ہو رہی تھی اپنے شہزادے کے ساتھ، پر انداز میں دنیا کے سامنے اس کا تماشا بن کر رہ گیا تھا۔ انہیں جاتے دیکھ کر سب لوگوں کی سرگوشیاں اونچی ہونے لگیں۔ آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ، یہ تماشا اب ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے اس لڑکی کی بے شرمی تو دیکھ ہی لی، انجوائے بھی ضرور کیا ہوگا۔ آپ سب کو اجازت ہے۔ امتل آفندی زہریلے انداز میں باہر کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ ان کے الفاظ خال سے باہر نکلتی نازلی کے دل میں چبھے تھے۔ مختلف باتیں کرتے مہمان وہاں سے آہستہ آہستہ جانے لگی۔ تابعین نے دور ہوتے ہاشم اور نازلی کو پتھرائی نظروں سے دیکھا۔ جمال آغا کی نفرت بھری نظریں بھی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ تابعین نے خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر آنسو آنکھ سے نکلا۔ وہ واحد آنسو صاف کیا جو انہیں ایک ساتھ جاتے دیکھ کر اس کی درد بڑی آنکھ سے چھلکا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹی، سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ تابعین سب مہمان جا چکے تو امتل آفندی کو بیٹی کا خیال آیا۔
انہوں نے سیڑھیاں چڑھتی تابین کو پکارا اوپر، وہ انہیں اگنور کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ بابا صاحب بھی اپنی فیملی کو لیے وہاں سے نکلے تھے۔ جمال آغا جیسے نیم سا پاگل ہو گیا تھا، اسے مشکل سے سنبھال کر گاڑی تک لائے تھے۔ ان کے جاتے ہی امطل افندی اکیلے کھڑے حسن افندی کی طرف پلٹی۔ دیکھ لیا نا، حسن جیسی ماں تھی ویسی ہی بیٹی بھی نکلی، حیا لڑکیوں کو وہ تیکھے انداز میں کہہ کر مسکرائی۔ حسن افندی بنا اس کی طرف دیکھے سر جھکا کے ساتھ ہی وہاں سے لائبریری کی طرف بڑھ گئے۔ امطل افندی نوکروں کو صفائی کا حکم دیتی بڑبڑا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ ان کے جاتے ہی نوری روتی ہوئی نازلی کی ٹوٹی چوڑیاں اٹھا کر ہتھیلی پر رکھنے لگی۔ ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی، جانے اچھے لوگوں کے ساتھ قسمت ایسا کھیل کیوں کھیلتی ہے۔ ہاشم کی کار حسن ولا سے باہر نکلی، وہ نازلی کو تھام کر گاڑی تک لایا تھا، خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے سیاہ بکھرے بال چہرے سے پیچھے کیے، پھر جیب سے رومال نکال کر نرمی سے اس کی کلائی تھام کر اس پر باندھنے لگا۔ نازلی خاموش سی آنسو بہاتی زمین کو گھور رہی تھی، اس نے اس شخص کو روکا نہ تھا۔ حسن ولا سے چھوٹی حویلی والوں کی کار نکلی، بیک سیٹ پر بیٹھے جمال آغا نے سرخ نظروں سے وہ منظر دیکھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور ان کی کار آگے بڑھ گئی، پر جمال آغا کی آنکھوں کے سامنے ہنوز وہی منظر گردش کر رہا تھا۔ آج وہ نفرت کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا، اس قدر نفرت کی آخری منزل موت ہی ہوا کرتی ہے۔ ہاشم نے رومال باندھ کر اس کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا، پر وہ نازلی پلکیں اٹھا کر اسے نہ دیکھا۔ ہاشم اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، لبوں کے کنارے پر لگا خون اب جم چکا تھا، چہرے پر تھپڑ کے نشان تھے۔ اس وقت اس باتوں کے کھلاڑی کو الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ وہ اس لڑکی کو کیسے تسلی دیتا۔ اس کی اس حالت کی وجہ بھی تو وہ خود ہی تھا، پھر کس منہ سے کہتا کہ تم رونا بند کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر کار کا دروازہ کھول کر اندر بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ ایک خاموش نظر بت بنی اس گڑیا پر ڈال کر کار سٹارٹ کر آگے بڑھا۔ عشق ہوا اور سکون ہو، سنو صاحب ہوش میں تو ہو۔ تابین نے کمرے میں آ کر دروازہ دھڑام سے بند کر کے لاک کیا اور پھر چیخ کر روتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھی، تکیہ اور چادر اتار کر نیچے پھینکی۔ کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ اس نے چلا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا کانچ کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ تمہیں معلوم تھا نازلی کہ وہ شخص میرا سب کچھ ہے، وہ میرا تھا، پھر تم نے اسے مجھ سے چھین کیوں لیا؟ وہ چبا کر ہذیانی انداز میں بولی، پھر ڈریسنگ ٹیبل سے ساری چیزیں اٹھا کر نیچے پھینکنے لگی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نازلی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم بھی تھی میری بہن، پھر بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، اس نے گلدان اٹھا کر شیشے پر مارا اور چھن کی آواز، شیشہ ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھرا۔ نفرت ہے مجھے تم سے نازلی، شدید نفرت۔ وہ زاروں کی طرح روتے ہوئے وہیں بیٹھی زمین پر چلی گئی۔ تم لوگ دیکھ لینا، تباہ ہو گئے تم لوگ، میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر ان میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ کتنا چاہا میں نے تمہیں ظالم انسان، تمہیں کیوں مجھ سے محبت نہ ہوئی؟ کیوں تمہیں اس نازلی سے محبت ہوگی؟ کیوں تم مجھے مل جاتے تو کیا کسی کا بگڑ جاتا؟ میرا دل کیسے سہ پائے گا یہ سب؟ ہر سانس کے ساتھ میرے دل سے ٹیسے اٹھ رہی ہیں، دل ٹکڑا بن گیا ہے۔ ہاشم خان تم دیکھو تو ذرا کہ تم نے ایک محبت بھرے دل کو لہو لہان کر دیا ہے۔ تم تو نازلی کو سنبھال لو گے، پر اس نے روتے ہوئے ہچکی بھری، پر میری کرچیاں کون سمیٹے گا؟ میں اپنا دکھ لے کر کس کے پاس جاؤں گی؟ وہ فریاد کرتی مسلسل رو رہی تھی۔ میں کہاں جاؤں اللہ پاک، میرا دل پھٹ رہا ہے، وہ مجھے کیوں نہیں ملا؟ میں کیوں خالی ہاتھ رہ گئی؟ اتنے برس میں نے اس شخص کا انتظار کیا، ایک امید تھی کہ وہ میرا ہو جائے گا، پر آج وہ امید بھی ٹوٹ گئی۔ آج تابین حسن افندی ٹوٹ گئی۔ وہ اتنی درد بھرے انداز میں رو رہی تھی کہ اگر وہ شخص اس وقت اسے دیکھ لیتا تو شاید اس کا پتھر پگھل جاتا، شاید ایک پل کے لیے صحیح، پر اسے اس دیوانی کی محبت کا احساس تو ہوتا۔ کتنا بڑا دکھ ہے نا، آپ کسی کو اپنی ذات سے بڑھ کر چاہے اور بدلے میں وہ آپ کو پاؤں کی دھول سمجھے۔ کوئی عقل رکھنے والا ہوتا تو پلٹ کر اس شخص کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتا، پر یہ عشق کرنے والے اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کا محبوب لاکھ برا کرے، ان کا کم بخت دل اس کے خلاف نہیں جاتا۔ کاش میں اس دل کو نکال کر پھینک سکتی، کاش میں یہ محبت تم سے نہ کرتی ہاشم خان، یہ کاش وہ نازلی مر جاتی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا کہ تم نے مجھے چھوڑ کر میری بہن کو چن لیا۔ اس کی آواز نم تھی، انداز جنونی، پاگل شخص۔ وہ کبھی مظلوم سی تابین بن کر ہاشم سے فریاد کرتی تو کبھی نفرت پر لہجے نازلی سے مخاطب ہوتی۔ اس دیوانی کا اس قدر جنون جانے کیا رنگ لانے والا تھا۔
گاڑی ہانویلا بڑھ رہی تھی۔ ہاشم نے ایک دو بار ساتھ بیٹھی نازلی پر نظر ڈالی پر وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ نیلی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے اتنی رسوائی سہ کر بھی زندہ تھی۔ بابا جان کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے آئی تو وہ اس کی وجہ سے آج اس کے بابا سے دور ہو گئی اور وہ ہاتھوں میں نظریں جمائے سوچوں میں گم تھی۔ کتنے خوبصورت وہ دن تھے جب میں بابا کے کندھے پر بیٹھ کر سارا دن ہنستی رہتی تھی، اپنی من چاہی خواہشوں کو پورا کرتی۔ ماں باپ ڈانٹ اٹھواتی، جب ماں کی ڈانٹ پہ رونے لگتی تو بابا کے کندھے سے لگ کر آنسو بہاتی۔ بابا مجھے مناتے، مجھے خوش کرتے، میری ہر خواہش کو پورا کرتے۔ وہ سوچوں میں گم، میری بات ابھی منہ میں ہوتی تو میری ہر بات کو پورا کرتے۔ بابا پوری کر دیتے، ہاں بابا پوری کر دیتے۔ وہ سوچوں میں گم تھی اور آج اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ میری ذات بابا کے دکھ کے باعث بنی اور میری وجہ سے آج بابا کا سر جھک گیا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ بڑے مجمع میں میں رسوا ہوئی، بڑے مجمع میں میری ذات بابا کے دکھ کا باعث بنی۔ نہیں دیکھا گیا بابا کا سر جھکا اور جھکا ہوا سر۔ جس باپ نے ہمیشہ میرے آنسو پونچھے، آج میں نے ان کا سر جھکا دیا۔ آج میں ان کے آنسوؤں کا باعث بنی۔ میں نے ان کا مان توڑا، میں نے ان کا بھروسہ توڑا، پر ان کا دل توڑ دیا۔ ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ میری ذات ریزہ ریزہ بکھر گئی، میری ذات بابا کے دکھ کا باعث بنی۔ میں ان کی نظروں سے گر گئی، میں ان کی نظروں سے گر گئی، ان کے دل کو توڑا۔ میں قطرہ قطرہ پگھل گئی، میں قطرہ قطرہ پگھل گئی، میری ذات بابا کے دکھ کا باعث بنی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ہانویلا کے پورچ میں رکی۔ ہاشم نے ایک نظر نازلی پر ڈالی، وہ بے جان گڑیا لگ رہی تھی۔ کتنے ہی پل وہ اسے دیکھتا رہا پر نازلی کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ لمبی سانس کھینچ کر کار سے باہر نکلا، پھر گھوم کر نازلی کی طرف آیا۔ اس نے کیا سوچا تھا کہ وہ گھر میں سب کو منا کر نازلی کو شہزادیوں سی آن بان کے ساتھ رخصت کروا کے گھر لے کر آئے گا، پر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمیشہ زندگی ہمارے پلانز کے مطابق تو نہیں چلا کرتی نا۔ اس نے دروازہ کھول کر نازلی کا ہاتھ تھام کر اسے کار سے باہر نکالا۔ نازلی نے حالی نظروں سے اس شخص کو دیکھا، گھر آ گیا۔ وہ نرمی سے اس کے بال کان کے پیچھے کر کے بولا۔ اسے وہ جھیل سی نیلی آنکھیں یوں خالی اور ویران اچھی نہیں لگی تھیں۔ ہاشم کی سیاہ آنکھیں ان نیلی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ وہ آہستہ سے پلکیں جھکا کر زمین کو گھورنے لگی۔ ہاشم نے آنکھیں کھولیں اور پھر نازلی کا ہاتھ تھام کر روشنیوں سے جگمگ کرتے شیش محل میں داخل ہوا۔ نازلی خاموشی سے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ وہ اسے لے کر ماسٹر بیڈ روم میں داخل ہوا۔ یہ اس کا روم تھا، وہی کمرہ جس میں نکاح والے دن وہ نازلی کو بٹھا کر گیا تھا۔ نازلی جھکے سر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاشم نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں پانی لے کر آتا ہوں، آہستہ آواز میں اس کے جھکے سر کو دیکھ کر کہتا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ نازلی کتنے پل گمسم سی بیٹھی رہی، پھر نظر اٹھا کر اس کمرے کو دیکھا اور اس کمرے کو دیکھ کر آہستہ آہستہ نکاح سے لے کر اب تک کے تمام لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ جیسے جیسے وہ سوچ رہی تھی ویسے ویسے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ نظریں جھکا کر وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی، ایک دم زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ تنہا رہ گئی تھی، اس کے سب اپنوں کو اس شخص نے چھین لیا تھا۔ اس بات پر وہ اور شدت سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پر ہاشم خواص باختہ سا کمرے میں آیا، ہاتھ میں پکڑا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر عجلت سے نازلی کی طرف بڑھا۔ پریشانی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ نازلی نے نم گلابی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اگلے پل اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ہیں، اس سب کی وجہ آپ ہیں۔ آپ اسے دھکا دے کر وہ چیخ کر بولی۔ اس شخص کو دیکھ کر دل میں دبا دکھ غصے کی صورت باہر نکلنے لگا۔ نازلی پلیز ریلیکس، ہاشم نرمی سے کہتا۔ اس کی طرف بڑا۔ میری دنیا کو تباہ کر کے آپ چاہتے ہیں کہ میں ریلیکس رہوں؟ وہ ہذیانی انداز میں چلا کر اس سے دور ہوئی۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا ہے نا، وہ اچھا نہیں کیا۔ اب میں بھی آپ کو چین سے نہیں جینے دوں گی۔ اس نے ہاشم کو دیکھ کر نفرت سے کہتے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلدان اٹھایا۔ ہاشم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا اور پھر اگلے پل وہ گلدان اڑتا ہاشم کی طرف آیا اور شاخ سے نکل کر ایک دم سے سائڈ پر ہوا اور گلدان ٹھا کی آواز کے ساتھ زمین پر گر کر ٹوٹا اور عین وقت پر سامنے سے نہ ہٹتا تو گلدان اس کا سر پھوڑ چکا ہوتا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ہاشم نے جلدی سے سنبھل کر اسے دیکھا۔ جو کچھ ہوا نا، اس کی خوشی منا رہی ہوں، روتے روتے چبا کر بولی۔
پھر نظریں دوڑا کر کچھ اور چیز اٹھا کر اسے دے مارے۔ نظر پانی سے بھرے گلاس پر گئی جو کچھ پل پہلے وہ لے کر آیا تھا۔ ہاشم نے اس کی سوچ جان کر جلدی سے اپنی طرف متوجہ کیا، اور یہ نہ ہو کہ آج کے دن اس کی بیگم اسے اوپر کی طرف رخصت کر دے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی لڑائی کو خوب انجوائے کرتا، پر اس وقت جو سچویشن تھی وہ بہت سیریس قسم کی تھی۔ دیکھو نازلی، میری بات سنو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر نرمی سے کہا، نام مت لے میرا، اور مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ گلاس سے نظر ہٹا کر وہ نفرت سے ان کی طرف دیکھتے دانت پیس کر بولی، دیکھو میں نے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہا تھا، یہ سب کچھ ہوتا ہے، حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے، کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ کر بولا۔ اس کی بات پر نازلی کی آنکھوں میں پھر سے پانی جمع ہونے لگا۔ میرے مجرم ہیں آپ، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، سنا آپ نے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ نم آواز میں کہتی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر اپنی دکھتی آنکھوں کو دبایا اور پھر تھکا سا اس کی طرف بڑھا۔ دیکھیں آپ نے کیا کیا، مجھ میں میرے اپنے چھین لیے، میں اکیلی رہ گئی ہوئی، روتے روتے بول رہی تھی۔ ہاشم اس کے پاس بیٹھا اور پھر خاموشی سے اس کا سر تھام کر اپنے سینے سے لگایا۔ تم اکیلی نہیں ہو نا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ مدھم آواز میں بولا، میں مر کر بھی اب تابین آپی کا سامنا نہیں کر پاؤں گی، بڑی ماما آپ کبھی میری شکل نہیں دیکھیں گی۔ اس نے ہاشم کی بات سنی ہی نہ تھی، وہ مگن سی روتی ہوئی اپنی ہی بول رہی تھی، اور بابا جان کے نام پر تو اس کی ہچکی بھری، اور میرے بابا جان نے مجھ سے باپ کہنے کا حق چھین دیا، میں کیسے رہوں گی اپنے بابا جان کے بغیر، آپ کی محبت نے مجھ سے میرے بابا جان کو چھین لیا، کیوں کیا آپ نے، کیوں کیا۔ اس نے آنسو ہاشم کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ آئی ایم سو سوری، آہستہ سے بولا۔ نازلی کی باتوں سے اس کے دل میں چبھن سی ہونے لگی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اسی کی شکایت اس سے کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری، ہاں کہتے اس کے بالوں پر لب رکھے اور پھر خاموشی سے اس کی شکایتیں سننے لگا۔ ہر شکایت کے جواب میں وہ سوری کہتا، اس کا سوری کہنا نہ سنا تھا، اور اپنے دکھ میں اس قدر ڈوبی تھی کہ اسے ہوش نہ تھا کہ وہ مغرور شہزادہ جانے کتنی بار اس سے سوری کر چکا تھا۔ یوں معافی مانگنا، یوں جھک جانا اس شہزادے کی فطرت میں نہ تھا، پر جھک رہا تھا، اپنی غلطی مان رہا تھا، صرف شہزادی کی خاطر۔ جانے کتنا وقت گزرا، وہ کہتی رہی اور وہ سنتا رہا، پھر وہ خاموش ہوگی تو ہاشم نے سر جھکا کر اس کا چہرہ دیکھا اور نیلی آنکھیں بند تھی، شاید وہ تھک ہار کر نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ آج اس معصوم جان پر تھوڑا ظلم تو بھی نہیں ہوا تھا۔ جب وہ تمام لمحے ہاشم کی نظروں کے سامنے سے گزرتے اس کا دل دکھنے لگتا، وہ کتنے ہی پل اس کے شاداب چہرے کو دیکھتا رہا۔ آج وہ اتنے قریب تھی، پر اس قدر قریب ہوتے ہوئے بھی یہ حالات ان کے بیچ میلوں کا فاصلہ کھینچ لائے تھے۔ وہ گڑیا اس وقت ہوش میں نہ تھی، اگر ہوتی تو یوں اس کی باہوں کے حصار میں نہ ہوتی۔ ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر نیلی آنکھوں پر سایہ پھگن گھنی پلکوں کو آہستہ سے چھوا تھا، جانے وہ اتنی اچھی کیوں لگتی تھی۔ آج تک اس کا سوال جواب ڈھونڈ نہیں پایا تھا، بس اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ پاک نے دنیا جہاں کی محبت اس کے دل میں بھر دی تھی۔ صرف اور صرف ایک لڑکی کے لیے وہ پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہوا تھا، اور اس کی بے روحی کے باوجود کبھی ایک پل کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہاشم خان کے دل میں محبت کم ہوتی، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ معصوم لڑکی اس کی رگوں پر بہتے خون میں شامل ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ آج وہ لڑکی اس سے دور بھاگتی ہے، اس سے نفرت کرتی ہے، پر پھر اس کے پاگل دل کا یہ عالم تھا کہ اس لڑکی کے پیچھے دیوانہ بن کر دوڑتا ہے، پر اگر کبھی ایسا ہوا کہ اس لڑکی نے اسے ایک محبت بڑی نظر سے دیکھ لیا تو وہ اسے محبت کرنے لگے گی، تو وہ نہ جانے اس دیوانے کا کیا عالم ہوگا۔ نازلی نے نیند میں ہچکی بھری تو ہاشم چونکا، پھر ہاتھ پیچھے کرتا اس کے چہرے سے نظریں ہٹا گیا اور آہستہ سے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا، اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل ڈال کر پھر جا کر دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے پاس بیٹھا، اور باکس کھول کر اس نے روئی پر ڈیٹول لگا کر اس کے لبوں کے کناروں پر جمع خون نرمی سے صاف کیا، پھر آہستہ سے اس کی کلائی تھامی اور چند چوڑیاں جو کلائی میں رہ گئی تھی انہیں پیچھے کرتا اس کا زخم صاف کرنے لگا، پھر ٹیوب لگا کر کلائی پر ڈریسنگ کی، باکس بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور گھڑی دیکھی تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ سیاہ آنکھیں نازلی کے چہرے پر تھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر نازلی کے کانوں میں پہنے جھمکے اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھے، پھر بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں تھپڑ کے نشانیاں نظر آ رہے تھے۔ وہ نرمی سے نازکی کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا، پر وہ وہیں بیٹھا اس کی حسین صورت تکتا رہا۔
ایک عرصے کے بعد وہ کان سی لڑکی خوابوں سے نکل کر اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ پھر وہ کیسے اپنی نظروں سے اوجھل ہونے دیتا؟ اگر کسی کو محبت کرنا سیکھنی ہے تو ہاشم خان سے سیکھے کہ محبوب چاہے کچھ بھی کرے، عاشق کا کام ہے اسے ہر پل چاہتے رہنا، اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھنا، اس کے ناز اٹھانا اور اس پر اپنا آپ وار دینا۔ دوسری طرف محبت کے لٹ جانے کا ماتم کرتی تابین جب جی بھر کر رو چکی تو آہستہ سے سر اٹھا کر لال آنکھوں سے سامنے دیکھا، پھر جنونی انداز میں ایک جھٹکے سے اٹھی اور سامنے پڑے شیشے کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اگلے پل زور سے اپنی بائیں کلائی پر پھیر دیا۔ رگوں کے کٹنے سے ہی خون تیزی سے بہہ کر فرش کو لال کرتا چلا گیا۔ تابین نے ٹکڑا پھینک کر پھر سکون سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی، کلائی سے نکلتا خون بیڈ کو لال کر رہا تھا، جبکہ تابین دھندلاتی آنکھوں کے سامنے ہاشم اور نازلی کا ایک ساتھ جانے کا منظر بار بار آ رہا تھا اور اس کی آنکھیں اتنی بھاری ہو گئی تھیں کہ جیسے کسی اور نے اس پر وزنی پتھر رکھ دیا ہو۔ آخر اس کی درد میں ڈوبی آنکھیں آہستہ آہستہ مکمل بند ہو چکی تھیں۔